بہت خاص وظیفہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، تو آپ لوگ ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو مفتی اے ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا، تو آپ لوگ ویڈیو کا آخر تک بنے رہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وہ حضرات جن کے اولاد نہیں ہے، ایسے حضرات مجھ سے معلوم کرتے ہیں کہ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے ہمیں اولاد مل جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہتا ہوں کہ دعا کرو اللہ سے، کیونکہ اولاد دینے والا اللہ ہے، تو اللہ سے دعا کرو۔ اور ایک وظیفہ بھی آج میں بتا دیتا ہوں۔ وہ حضرات جن کے اولاد نہیں ہے تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت اچھا ہے، یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، یعنی بزرگوں سے یہ عمل، یہ وظیفہ ثابت ہے، اسی لیے آپ اگر وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو روزانہ 101 مرتبہ سورہ کوثر آپ کو پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد 101 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یعنی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے آپ کو 101 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ 101 مرتبہ آپ نے اس طرح سے جب سورہ کوثر پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ کو اللہ سے دعا مانگنی ہے، خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے، خوب رو رو کر دعا اللہ سے کرنی ہے۔ اور شروع میں آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہو، بلکہ پڑھنا چاہیے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، یا 9 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لو، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھو 3 مرتبہ، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ کے ساتھ 101 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، انشاءاللہ مراد ضرور پوری ہوگی۔ اچھا، یہ عمل کب تک کرنا ہے؟ تو یہ عمل جاری رکھنا ہے، روزانہ کرنا ہے، ناغہ نہیں ہونے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو دیکھتے رہے اچھا، آخر تک۔ کب کرنا ہے؟ تو کسی بھی نماز کے بعد، جیسے میں نے بولا کسی بھی نماز کے بعد۔ اور جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں تو ظاہر ہے آپ جب نماز نہیں پڑھیں گی تو اس عمل کو بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہوں اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔